السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، جس کی مبارک گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں، یہ اللہ مالک کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا انعام اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد پہ اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ مالک کی طرف سے خیر اور برکات کو لے کر آتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے عمل ان کی زندگی بھر کے گناہوں کے کفارہ بن جاتے ہیں اس مبارک ماہ میں۔ تو اس مہینے کی آمد سے خوش ہونا چاہیے۔ بعض لوگ خوشخبری دیتے ہوئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں رمضان کریم۔ حالانکہ اللہ کریم ہے، رمضان مبارک ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس کو کریم نہیں کہا جائے گا۔ کریم صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے اس ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ اعمال بیان فرماتے ہیں جو عمل انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتا ہے، شرط کیا ہے اس نے حالت ایمان میں یہ روزہ رکھا ہو۔ مومن ہونا ہر عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ مشرک کا نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے۔ ایمان شرط ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ حالت ایمان میں روزہ رکھے، اللہ کو جانتا مانتا پہچانتا ہوا روزہ رکھے، وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، وہ شرک کی لعنت سے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھے۔ واحتسابا، اس روزے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے ثواب لینا ہے۔ ریاکاری مقصود نہیں کہ لوگوں کو دکھلانا ہے میں روزے دار ہوں، لوگوں میں چرچے کروانے ہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا لوگوں کے ڈر سے روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہ نیت بھی شامل ہو گئی تو روزے برباد ہو گئے۔ روزے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو روزے دار کو جنت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے جنت میں داخلے کے لیے روزے داروں کے لیے باب الریان ایک الگ دروازہ قائم کیا ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ تو رمضان کے روزے ہیں جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نفلی روزے کے بارے میں فرمایا، جو شخص ایک روزہ اللہ کے لیے رکھ لیتا ہے، نفلی روزہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے۔ اور جو یہ فرضی روزہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی رہنے سے ایک سمیل اس کے منہ میں جنم لیتی ہے۔ اللہ کو یہ کتنی پیاری ہے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ یہ عزیز ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا۔ الصوم لی، مالک فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ لکھا جائے گا،
لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو مالک فرماتا ہے الصوم لی، میرے بندے نے خاص میرے لیے روزہ رکھا، اس نے کھانا پینا چھوڑا تو میرے لیے، اس نے جائز خواہشات اپنی بیوی سے پوری کرنی چھوڑی تو میرے لیے، اس نے یہ عمل میرے لیے کیا، تو اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں خود اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہ رمضان بڑے عظیم فوائد لے کر آیا ہے، یہ رحمتیں لے کر آیا ہے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں راتوں کا قیام ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں من قام رمضان، جو اس ماہ میں قیام کر لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام کے ساتھ قیام کرے اور امام کے ساتھ اختتام کرے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، شرطیں وہی دو پرانی ہیں جو صیام کے ساتھ تھی، وہی قیام کے ساتھ ہے۔ ایمان و احتسابا، حالت ایمان میں ہو، عقیدہ درست ہو، توحید کو جاننے والا ہو، غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں پارٹنر بنانے والا نہ ہو، امید ثواب کی رکھتا ہو، یہ دو کام وہ کر لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ان مبارک ایام کو ضائع نہ کیجئے، ان مبارک ایام کو استعمال کیجئے، اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اس موبائل سے جان چھڑا لیجئے کچھ عرصے کے لیے، اس واٹس ایپ اور فیس بک سے اپنی جان چھڑا لیجئے کچھ عرصے کے لیے۔ یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، ان گھڑیوں کو دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے اور افطاری اور سحری کی تصویریں ایک دوسرے کو بھیجتے ہوئے ضائع نہ کریں۔ میں نے کیا پکایا ہے، میرے سفرے پہ کیا ہے، اور میرے دسترخوان پہ کیا ہے، اور میں کیا کھا رہا ہوں، اور اس وقت میرا کیا حال ہے۔ اور رمضان کے اندر بعض لطیفے بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو افطاری کے، تو یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ اس کی قیمت کا اندازہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کے ایک فتوے سے لگائیے۔ شیخ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن پاک کو میں حفظ کرنے میں یہ رمضان کے ایام گزاروں؟ تو شیخ نے کہا کہ حفظ کے اوقات کوئی اور مقرر کرو۔ رمضان پورا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، پورے قرآن کو پڑھو، بار بار قرآن کو پڑھو، اس میں تدبر کرو، اس میں سوچ و فکر کرو، اس میں غور کرو، اللہ کے کلام کو پڑھو۔ یہ تو پورا مہینہ قرآن پڑھنے کا ہے۔ پیارے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے کا ہے، اور اگر آپ کا اور میرا یہ مہینہ ڈراموں اور فلموں اور گانوں کے سامنے گزرا، لطیفوں اور گپوں اور باتوں کے درمیان گزرا، دوستوں کے گروپوں میں آ کر ایک دوسرے سے گپیں ہانکتے ہوئے گزرا، تو ہم بڑے خسارے والے ہیں۔ اور یہ خسارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے فرمان میں بیان کیا ہے کہ جو انسان رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اس کا ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ جس نے رمضان کو پایا، رمضان کے مبارک مہینے میں وہ خیر و برکات کو نہ پا سکا اور اللہ سے معافی نہ لے سکا۔ حالانکہ اس مہینے میں تو معافیوں کا یہ حال ہے کہ انسان کو بہکانے والا شیطان قید ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، فرشتہ آواز لگا رہا ہے، اے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کرنے والے رک جا، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو پیارے بھائیو، ان ایام کو غنیمت جائیے۔ ابھی چند دن پہلے ہم باتیں کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور آج رمضان کے 9 دن گزر گئے۔ کتنی تیزی سے یہ رمضان ہمارے ہاتھ سے رخصت ہو رہا ہے۔ سوچئے ان 9 دنوں میں میں نے قرآن کتنا پڑھا، میں نے اللہ کے سامنے قیام کتنا کیا، کتنی راتیں میں نے جاگ کے اللہ کو منایا، اپنے روزے کی میں نے کتنی حفاظت کی۔ یہ روزہ محتاج ہے اس بات کا ہم اس کی حفاظت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید سنائی ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ کتنے روزے دار ہوں گے جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، ان کے روزے کے بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، بھوکے اور پیاسے۔ یہ کون سا بد نصیب ہے جو روزہ رکھ کے بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں پا رہا؟ یہ وہ ہے جس نے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے، جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، لغو باتوں سے باز نہ آئے، فضولیات سے باز نہ آئے، یوں کہہ لیں کہ غیبت، نمیمہ، چغلی، الزام تراشی، اس سے باز نہ آئے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، تو پھر کوئی حاجت نہیں اللہ کو یہ بھوکا رہے پیاسا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت میں جانے کا اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔